الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال سارے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محبت نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین وعلی آلک وأصحابك يا جد الحسن والحسين. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. جنوں سمجھ آئیے نا او ایک چوک تے 100 کھالا جڑا روزہ ہے نا او توڑ دے وے. تے جنوں سمجھ آئیے محبت نال بولے سبحان اللہ. میں ایڈا خاموشی اللہ خطاب سننا قائل بھی نہیں. ٹھیک ہے تسی ساتھ دیو گے تے گفتگو کر دے رہاں گے. جے تسی ساتھ نہیں دیو گے تو پھر اسی بھی وما علینا الا البلاغ کر دیں.
تواڈے منشا کے مطابق چلنا ہے. جتنی دیر تسی محبت نال سننا ہے اسی اتنی دیر سنانا ہے. سبحان اللہ. تو اجے پنجابی ہے کوئی اور گل تے ہے نہیں, ماحول بھی اس طرح دا ہے. میں کوشش یہی کراں گا کہ تواڈی ہو کے تانوں سمجھا کے گل جاواں, کچھ بلے اپنے بھی پا کے جاواں, کچھ تواڈے بھی پا کے جاواں. سبحان اللہ. اعظم چشتی علیہ الرحمہ بہت بڑے نعت و شاعر سن. انہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آندے حسن تو گل چھیڑیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آندے حسن بے مثال تے گل ختم کی تھی. آپ فرماندے توجہ کرو, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے. اجے بھی مٹھے بولے سبحان اللہ, محبت نال بولو سبحان اللہ. ہاں ایتھے محبت نال اور محبت نال بولو سبحان اللہ. فرمایا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او کھولے پیچ زلف دے. جنوں گل سمجھ آئی ہے محبت نال سبحان اللہ. جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے. اللہ اکبر. جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن شیش نواوے. توبہ توبہ حسن سجن دا جدی چال نہ جھلی جائے. توبہ توبہ حسن سجن دا جدی چال نہ جھلی جاوے. علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر او دیدہ جو آوے ویکھ جاوے. سبحان اللہ. سٹیج تو بھی محبت ملے گی تے اگوں محبت لبے گی. سبحان اللہ. فرمایا علم خدا نے انہاں دیتا. انہاں گلاں دی میں آگے وضاحت کراں گا, صرف شعر پڑھ کے نہیں تواڈے کول داد لینی, اگے وضاحت بھی کرنی ہے. میں اگے گل ٹوراں گا تانوں ایتھے گل سمجھا کے پھر اگے ہور ایک اور گل سمجھانی ہے. فرمایا علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز معجزہ میرے حضور دا اے وے کہ جیڑا مصطفیٰ دی ایک دفعہ پاک بارگاہ دے اندر آ جاندے تے پوری زندگی آمنہ دے لال دے زلفاں دا اسیر ہو جائے. مٹھے بولو سبحان اللہ, گھر جا کے بولیو سبحان اللہ, اور محمد نال بولو سبحان اللہ. فرمایا علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر او دیدہ جو آوے ویکھ جاوے. فرمایا خلق او دے نے محلِ دنیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے اپنے حبیب نو خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ حضور دے اخلاق اپنا جان کی نے. آپ نے فرمایا تسی قرآن نہیں پڑھے, آپ قرآن پڑھ دے جاؤ گے آمینہ کا اخلاق تانوں ملدا چلا. فرمایا خلق او دے نے محلِ دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ. آزم ایڈا
سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے حمد و ثنا تو بعد انتہائی عزت و تکریم دے لائے میرے جنہ دے حکم دے اتے میری تے تواڈے سامنے یہ حاضری اج منظور ہے حضرت علامہ قبلہ قاری طالب حسین سیدی صاحب اور ساڑھے میزبان محترم جناب ملک منیر احمد صاحب اور جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک تو اس خوبصورت بزم دے اندر تشریف لے کے آئے ہو اللہ تواڈی تے میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرماوے جنہ لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے اللہ انہاں دے گھراں اسی سال میلاد دیاں میں برکتہ نصیب فرماوے برادران اسلام کوئی لمبی چوڑی تمہید میں گل شروع کرنی نہیں گل پہلے تھوڑی جی سمجھا دیتی ہے ہون میرے واسطے اگے آسان ہے اتنے تک گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سبحان اللہ آئیے محبت نہ بولے سبحان اللہ اگے گل ٹور دیاں برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید دی آخری پارے سورہ والضحا ہے اس سے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی فرمایا والضحا سونے محبوبہ مینوں اس وقت دی قسم پہلے مفہوم مانا ہے کہ وقت چاشت دی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں واللیل اذا سجا فرمایا میں نو رات دی قسم ہے جدوں او چھا جاوے لیکن علماء مفسرین نے محبت علیہ نے بڑی خوبصورت گل لکھی ہے او فرماندے ہیں والضحا تو مراد اللہ تبارک و تعالی اس ویلے دی قسم اٹھا رہے ہیں جس ویلے دے اندر آمینہ دلال اس کائنات جلوگر ہو رہے ہیں فرمایا والضحا محبوب مینوں تواڈے اس کائنات دے اوتے تشریف لین آمن دے وقت دی قسم ہے جس وقت دے اندر تسی اس دنیا دے اوتے تشریف لے کے آئے ہو وہ وقت کیڑا سی وہ دن کیڑا سی برادران اسلام دن 11ویں دے رات 12ویں دیے 12ویں دی رات جا رہی ہے ادھر دن تشریف لے کے آ رہے رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر دن نے بھی عرض کی سونا محبوبہ رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر عرض یہ کرتا ہے رات کہ یا اللہ او تیریاں شانہ آلہ تیریاں عظمت آلہ تیری رفعت آلہ تیرے مقام آلہ رسول جڑا ہے نا وہ میرے اندر تشریف لے کے آوے دن نے عرض کی تھی سونے ربا تیری او شان آلہ رسول تیریاں عظمت آلہ رسول تیرے مقام آلہ رسول میرے اندر تشریف لے کے آوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ رات نو ناراض کیتا ہے نہ دن نو ناراض کیتا ہے برادران اسلام توجہ کرو جملہ سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کسی نو ناراض نہیں کیتا عرب کا او معاشرہ جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوندی سی وہ بیٹی پیدا ہوتے وہ تو منہ کالا ہو جاتا سی اللہ نے محبوب دی آمد دے توسل دے نال اس سارے عرب دے اندر پتر عطا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت عظمت مصطفیٰ برادران اسلام اللہ نے انسانوں نو ناراض نہیں ہون دیتا تے پھر رات نو کیویں ناراض ہون دیندا دن نو کیویں ناراض ہون دیندا برادران اسلام رات جا رہی سی دن 12ویں دا آ رہا سی کائنات دا سردار امت دا غمخوار آمینہ دا لائق دلارا اور والضحا دے مکھڑے آیا اس دھرتی دے اوتے تشریف لے کے کائنات تشریف لے کے آ رہے حسن فرمایا والضحا میں محبوب مینوں تیرے آن والے وقت دی قسم ہے واللیل اذا سجا فرمایا محبوب مینوں اس ویلے دی بھی قسم ہے جس ویلے دے اندر تسی سج دھج کے دھولا بن کے فرشاں نو تہن دی چھوڑ کے مسجد حرام تو مسجد اقصی تو پہلے آسمان تھے پہلے آسمان تو 7ویں آسمان تھے 7ویں آسمان تو سدرۃ المنتہا
مشاہدہ کر کے آ رہے سمجھ آ رہی ہے محبت نال سبحان اللہ برادران اسلام فرمایا والضحا اے محبوب مینوں تیرے آنے والے وقت دی بھی قسم ہے واللیل اذا سجا اے محبوب مینوں تیرے سج دج کے دھولا بن کے عرش دا مہمان بننے والی رات دی بھی قسم ہے یہ ایک معنی ہو گیا دوسرا معنی فرمایا والضحا سونیا محبوبہ مینوں تیرے نور علم دی قسم ہے واللیل اذا سجا فرمایا سونیا محبوبہ مینوں تیرے اس علم دی بھی قسم ہے کہ جیڑا تیرا غلام آندا ہے نا سوال لے کے تو سوال او دا منہ چوں نکلن نہیں دینا سوال بھی عطا فرما دینا تے جواب بھی عطا فرما اللہ اکبر میرے خیال ہے نعرے دا رواج کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد برادران اسلام گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی محبت نہ بولو سبحان اللہ فرمایا والضحا اے محبوب مینوں تیرے نور علم دی قسم ہے واللیل اذا سجا فرمایا میرے محبوبہ مینوں اس چیز کی بھی قسم ہے کہ تیرا غلام آندا سوال لے کے او تا سوال منہ چوں نکلدا نہیں تو سوال بھی عطا فرما دینا سوال بھی انہوں دس دینا تے او دی مراد بھی پوری کر دینا تے مراد اے دی پوری کر دینا آندا ہے منگتا بن کے تے جاندا ہے کائنات دا داتا بن کے تیسرا معنی فرمایا والضحا اے محبوب مینوں تیری زلف عنبری دی قسم اے محبوب مینوں تیرے رخ انور دی قسم اے محبوب مینوں تیرے مکھڑے دی قسم اے محبوب مینوں تیرے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا اچھا چہرے دی گل کردیا پیا حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ شیر خدا ارے ولیاں دا نبی دا ویر علی ولیاں دا پیر علی آپ فرمانا لوگو اللہ نے اپنے محبوب نو ایو جا حسن عطا فرمایا ہے فرمایا جڑیاں اکھاں سن اے دے وچ سرخ قسم دے باریک باریک ڈورے سن اور فرمایا مقرون الحاجبین اے جڑے ابرو سن اے آپس وچ ملے ہوئے نہیں سن لیکن ایک اور نے جڑی آمینہ دے لال دے حسن دی گل کیتی ہے حضرت حسان بن ثابت نے گل کیتی ہے آپ فرماندن واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء فرمایا سونے محبوبہ واحسن منك لم ترکت عینی اللہ نے تانوں ایو جا حسین و جمیل بنایا کہ تواڈے جنا سونا میری آنکھ نے آج تک ویکھیا ہی نہیں ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي فرمایا وَأَحْسَنُ نہیں ویکھیا لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي میری آنکھ نے آج تک پاڑے دیا سونا نہیں ویکھیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ فرمایا کیوں یہ جو سونا ویکھ دی کسے نے سونا یہ جو ماں نے کسے نے جڑی اور فرمایا خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء فرمایا اللہ نے اپنے حبیب نو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے وہ کیوں نہ پاک پیدا کیتا ہوندا کأنک قد خلقت کما تشاء جے میں سونا کہندا گیا رب ذوالجلال سونے نو بناندا چلا برادران اسلام آؤ اللہ دا قرآن پڑھو رب ذوالجلال دا قرآن کی پیار ارشاد فرمان دے فرمایا والضحا اے محبوب مینوں تیرے رخ انور دی قسم واللیل اذا سجا اے محبوب مینوں تیری زلف عنبری دی قسم لیکن پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی زلفاں نے اور لکھ دے زلفاں مدنی دیا ذوق ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ اے ذوق تے محبت نال سبحان اللہ فرمایا زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی بکری شان کھل جاون جدا نازل تھیندے قرآن زلفاں
مدنی دیا برادران اسلام اللہ رب العزت رب ذوالجلال اپنے محبوب دے حسن دیا قسمہ چاہے اور چہرے دیا قسمہ چاہے زلفاں دیا قسمہ چاہے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب نو ایہو جا سونا بنا کے بھیجا ہے کائنات دے اندر ایہو جا سونا کسے ماں نے پہلا ہی نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بڑا بڑا عالم سی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدو ہجرت فرما کے قبا دے بستی دے اندر تشریف لے کے آئے نا تے عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی انہیں تورات بھی پڑھی سی زبور بھی پڑھی سی انجیل بھی پڑھی سی لیکن اس نے صرف پڑھی نہیں سی او دے اندر آمنہ دلال دیاں شانہ بھی پڑھی سی عبداللہ بن سلام کھجوراں دے درخت دے اٹھے چڑھ کے کھجوراں دی کان چانٹ کر رہے ہیں تے کسے نے ندا دیتی انہیں کہا عبداللہ بن سلام آج او سونا اس دھرتی تے آگئی جس سونے دا انتظار ہو رہے ہیں عبداللہ بن سلام نے نا فوراً نعرہ تکبیر بلند کیتا تکبیر دے نعرے لانے شروع کر دیتے اللہ دی وحدانیت دا پرچار شروع کر دیتا اللہ اکبر دے نعرے لانا شروع کر دیتے او دی ایک بھوپو تھلے بیٹھی ہوئی ہے انہیں آکھا اے عبداللہ بن سلام تو موسیٰ بن عمران دے آن تے اتنی خوشی شاید نہ کیتی ہوئے جنہی تو اس سکیدے آن تے خوشی کر رہی انہیں کہا پھوپھو تینوں پتہ نہیں کہ اسی اپنیاں کتاباں میں پڑھے ہے ایک سونا آئے گا جیڑا مکے دے اندر پیدا ہوئے گا تے وہ اس دھرتی نو آ کے آباد کرے گا اس دھرتی تے وہ سونا تشریف لے کے آئے گا میں تے اپنیاں کتاباں پڑھے اس پھوپھو نو جدوں یہ جواب دیتا نا تے عبداللہ بن سلام کھجوراں دے درخت تھلے اتریا اتر کے لوگاں دے معاملات ویکھے میرے آقا قبا تو چلے یسرب کی سرزمین تے آئے تے یسرب بھی مدینہ ادوں بنے اسی جدوں آمینہ دے لال دے قدم لگے پہلے وہ بیماریاں دا گھر سی جدوں آمینہ دے لال اس دھرتی تے آئے اللہ نے بیماریاں دور فرما دیتیاں نو سی یسرب نو مدینہ دل منورہ بنا سبحان اللہ برادران اسلام عبداللہ بن سلام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کرن واسطے ایک دن چلا گیا اس نے آکھا دیکھا تے صحیح ایک کتنی شانہ علیہ کتنے مقام علیہ کتنے مرتبے علیہ عبداللہ بن سلام کہندے جدوں میں آمینہ دے لال دے سامنے گیا نا تے میرے دل دے وچوں صدا نکلی ہے عبداللہ بن سلام اے جڑا چہرہ ہے نا اے سچے دا چہرہ ہے کسے جھوٹے دا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا اے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا برادران اسلام بڑے بڑے لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حسن دی ایک جھلک دیکھتے ہوئے مصطفیٰ دی زلفاں دے اسیر ہو گئے سیرت دی کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے امام ابو نعیم نے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت کیتی ہے حضرت ابو قرصافہ بچپن دی حالت دے اندر میں برادران اسلام حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے کہ میرے والد اس دنیا تو رخصت ہو گیا توجہ کریے گا
فرمایا میرا والد رخصت ہو گیا، میرے گھر دے اندر میری ایک ماں موجود ہے، میری ایک خالہ موجود ہے، میں بکریاں دا ریوڑ چڑھانا، سارا دن بکریاں چرانا۔ میری خالہ نے ایک دن کہہ دیتا کہ اے ابو قرصافہ، اے جڑا مسلمان دا نبی آیا ہے جنہیں اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے، اے دی بارگاہ دے اندر کدی نہ جامی۔ ابو قرصافہ کہندے ہیں ارے جس کو خالہ منع کر دیے کیوں نہ سونے دا چہرہ دیکھا، کیوں نہ اس کی بارگاہ دے اندر جاواں۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، آپ فرماندے نے میں اپنے بکریاں درے بڑھنو انہوں جنگل دے اندر چھوڑیا، میں مصطفیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر چلا گیا۔ جدوں میں اٹھے پہنچیا، میں آمینہ دے لال دے قدمہ دے اندر سارا دن بیٹھا رہنا، میریاں بکریاں چردیاں راندیاں نے۔ آپ فرماندے نے پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جب تیسرا دن آیا میری خالہ نے کہا اے ابو قرصافہ تینوں پتہ نہیں ہے کہ بکریاں بکھیاں چر رہے بکھیاں ہو رہی نے، انہاں دا جسم کمزور ہو رہا ہے، انہاں دی کھیری دے اندر دودھ نہیں اتر رہا۔ اے ابو قرصافہ تو کتھے بکریاں چرا کے آنا میں؟ انہیں کوئی جواب نہ دیتا۔ تیسرا دن آیا، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال دی پاک بارگاہ دے اندر میں آپ عرض کر دینے سونیا محبوبہ سب تو پہلے میں نو اپنا کلمہ پڑھاؤ، میں نو اپنی زلفوں دا اسیر بناؤ، میں نو اسلام دے اندر داخل کرو۔ آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہون تو بعد عرض کر دینے یا رسول اللہ میری گھر میں اندر ایک ماں موجود ہے، میرے گھر میں اندر ایک خالہ موجود ہے، میری خالہ نے میں نو بڑا روکے آئے کہ مسلمانہ دے نبی تے کول نہ جامی، اے دی بارگاہ کدی نہ جامی، جڑا ایک واری دے کول جانا ہے وہ مڑ کے واپس نہیں آندا، پوری زندگی او دے نام دے حوالے کر دینا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں آمینہ دے لال دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کی تھی سونے محبوبہ 3 دن ہو گئے بکریاں چرا رہے ہیں لیکن بکریاں چراندہ نہیں، میں تو آڈی بارگاہ چاہ دیں، میریاں بکریاں کمزور ہو رہی ہیں۔ میری خالہ نے آج میں نتانا دیتا ہے کہ ابو قرصافہ تو بکریاں صحیح جگہ تے نہیں چرا رہا، تیریاں بکریاں کمزور ہو رہی ہیں، انہاں دی کھیری دے اندر دودھ نہیں اتر رہا۔ میرے آمینہ دے لال نے فرمایا ابو قرصافہ بکریاں لے کے آ، بکریاں لے کے آ۔ حضرت ابو قرصافہ بکریاں لے کے آمینہ دے لال دی پاک بارگاہ دے اندر آئے تے آمینہ دے لال نے ایک ایک بکری دے ہوتے اپنا یداللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیرا، آپ نے انہاں دی کمر دے ہوتے ہاتھ پھیرے تے انہاں دی کھیری دے ہوتے ہاتھ پھیریا۔ برادران اسلام راوی نے لکھنا نے لکھا انہیں کیا خدا دی عزت دی قسمیں جویں آمینہ دے لال ہاتھ پھیر دے جاندے سننا بکریاں ترو تازہ ہوندیاں جاندیاں سن، انہاں دی کھیری دے اندر دودھ بھی آتا جاتا۔ برادران اسلام حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کے واپس اپنے گھر جاندے نے۔ آج خالہ نے بکریاں نو دیکھیا، انہیں خوشی دا اظہار کیتا، اے ابو قرصافہ آج جیڑی چراگاہ تو ہو کے آئے آئندہ بھی اس چراگاہ دے وچ جامی، اتھے بکریاں چرا کے آمی۔ حضرت ابو قرصافہ خالہ نو کہندے نے او خالہ جدی بارگاہ دے اندر جان واسطے تو میں نو روک دی سے، جدی بارگاہ دے اندر جان واسطے تو میں نو منع کر دی سے، میں تے اوڈی بارگاہ دے وچ گیا ہاں، اس کائنات کے سردار نے بکریاں دے اتے ہاتھ پھیرتا گیا ہے، اللہ بکریاں نو قوت عطا فرماتا، اللہ بکریاں نو طاقت عطا فرماتا گیا ہے۔ خالہ
خالہ نے آکھیا اچھا ہن ابو قرصافہ کہنے لگا اچھا ہن تو کہے نا کہ آئندہ اس دے کول نہ جاویں تے میں نہیں جاواں یہ روایت دے الفاظ نے خالہ نو کہنے لگے خالہ ہن تو کہے نا کہ ہن او دے کول نہیں جانا تے میں نہیں جاواں گا ہن میں نہیں جاواں گا تو کہہ تے صحیح ایک دفعہ انہیں کہا نہیں نہیں میں تے گل کرنی نہیں ہوتے بڑی برکتاں ہے گل سمجھ آ رہی ہے انہیں کہا ہوتے بڑیاں برکتاں ہے ادھے کل جایا کر بکریاں انہوں کو لے کے جایا کر برادران اسلام تھوڑے دن گزرے ابو قرصافہ دی ماں بھی آئیے ابو قرصافہ دی خالہ بھی آئیے کہ تو آمینہ دے لال دا چہرہ ہے وہ تو آج نظارہ کیتا ہے انہاں بھی چہرہ دیکھ کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا انہاں بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا جدو کلمہ طیبہ پڑھ لیا نا تے ودھوہا دا چہرہ ویکھیا واللیل دیاں زلفاں دا نظارہ کیتا نا تے برادران اسلام انہاں نے ابو قرصافہ نو جان لگیا کیا ابو قرصافہ کیا بنیجا اے بیٹے رائینا مثل حاضر وجہ اے خلقن و خلقن اے ابو قرصافہ اے ہو جایا حسین و جمیل دے آج ایسی کسے تے بیکھے ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت عظمت مصطفیٰ برادران اسلام اس واسطے میں پہلے پڑھے ہیں کہ تجھے میرا محبوب نہیں بٹھا جنوں ویکھ کے شرماوے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ایک پاس ہے 3 مہینے خلقت تے ویک یوسف کنانی او جن نبی محمد دکھا اور رج گئے دوے جہانی لال نے فرمایا میرے غلاموں تسا مینوں ویکھیا ہے تسا مینوں او بولو تسا مینوں ویکھیا ہے تانوں ایک مبارک ہے کنی او بولو توبہ لمن رہانی مرتن فرمایا میرے غلاموں تسا مینوں ویکھیا ہے تے تانوں ایک مبارک ہے جنہ نہیں ویکھیا نا انہاں نوں 7 مبارک سمجھ آئیے میری گل دی ایسی ویکھیا وہ بولو تے صحیح نہیں نہ ویکھیا دعا کرو نا عرض کرو نا سونے دی بارگاہ دے اندر سونے آج تیرے حسن دی خیرات مانگ مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لوگوں ایک رات 14ویں دا چند بڑی آب و تاب دے نال چمک دمک رہے آئے ادھر زمین دے اٹھے آمینہ دا لالوی سرخ داری دار لباس پہن کے چمک دمک رہے آئے آپ فرمانے میں جدو آیا نا ادھر زمین اللہ چن ویکھنا ادھر آسمان اللہ چن ویکھنا میں کیا آج جابر فیصلہ نہ کیتا نا تے گل نہیں بڑھنی آج فیصلہ کرنا ہے کہ زمین اللہ چن خوبصورت ہے یا آسمان اللہ چن خوبصورت ہے
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگوں میں آمنہ دلال دی طرف بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سرخداری دار لباس پہنے ہوئے ادھر آسمانہ دا چاندے او بھی 14ویں رات دا چاندے بڑی آب و تاب دنال چمک دمک رہا ہے میں آکیا اجے فیصلہ کرنا ہے کہ زمین دا چند خوبصورت ہے یا آسمان دا چند خوبصورت ہے حضرت جابر فرمانے نے لوگوں خدا دی عزت کی قسم ہے میرے دل کے بھی جو آواز نکلی اے جابر تو چند آسمانہ نو تشبیح دے رہے ہیں آمنہ دلال دے حسن دلال اور 14ویں رات دے چند میں حسن نصیب ملے آئے تھے آمنہ دلال دے حسن دلال چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں کا انصاف ہے وہ چاند پہ چہرے پہ دھبے مدنی کا چہرہ صاف ہے چاند کے چہرے پہ دھبے مدنی کا چہرہ صاف ہے تو اس مدنی نے فرمایا لوگوں اے میرے غلاموں تم نے مجھے دیکھا ہے تو انہوں ایک مبارک ہے تو جنہ 14 صدیاں بعد نہیں ویکھیا نا انہوں 7 مبارک ہونے پھر انہوں بھی گل مکائیے 14 صدیاں پہلے کہنا لے کہہ رہے ہیں کہ سونیا تو آدھے جیا سونا اسی آج تک ویکھیا او بولو ویکھیا نہیں تے پیر مہر علی شام گل رد تاجدار آپ کی فرمانے نے مکھ چند بدر شاہ نہیں تھکے تھے پھر سبحان اللہ تے کہو نہیں آ مکھ چند بدر شاہ شانی مٹھے چمک دلات نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھی مد بھریا سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے جاڑیاں مشتاق کیا کتھے جاڑیاں ہے تو مراد کی وے گولڑے دے تاجدار سنتا نہیں پڑیاں رات نو سو گئے نے آمنہ دے لال نے دیدار کروایا ہے اولاد ساڑھی ہوتے ساڑھیاں سنتا ہی چھوڑ دے وہ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اولاد ساڑھی تے سنتا چھڑ دیتی ہیں تے انہاں ویٹ کے لکھے آئے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جا تے اے او گولڑے دے تاجدار نے جنہ مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی جنہ دا فتنہ اج بھی موجود ہے آپ نے اس میں چیلنج کی تیسی او مرزے انہیں آکھا ایک لنگڑا لے آؤ ایک نبینہ لے آؤ جیدی دعا دے نال لنگڑا سیدھا ہو جاوے تے نبینہ بینا ہو جاوے کہ او حق دے ہوئے گا پیر مہر علی شاہ نے گالی مکائی انہیں آکھا مرزیا تو کہنے نبینہ لے آؤ لنگڑا لے آؤ او میں محمد عربی دا ادنا خادم تینوں کہنا تو مردہ بھی لے آ مہر علی ہونا بھی ہندہ کیا بات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت اے او مہر علی شاہ نے جنہ دی اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائیاں فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری صدا مشتاق کیاں کتھے جاڑیاں تے خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا
محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، حد نال احمد ملے دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد دے بھی کہیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد دے دکھے دے گزر گئی، فرمایا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبوب کو اتنی شان کا مالک بنا کر بھیجا ہے، اتنی عظمتوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے، بولنے والا پوری پوری رات بولتا رہے، زبان کی خطری ختم ہو سکتی ہے، لکھنے والا بیٹھ جائے اس کے قلم کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی شان ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو برادران اسلام، آج ہمارے اس محفل کے اندر بھی دو عنوان ہیں، ایک تو حضور کا ذکر ہے اور دوسری ہمارے ملک صاحب نے اپنے والدین کی بخشش کی نجات کے لیے بھی یہ پروگرام بنایا ہے۔ اس آمینہ کے لال کی جس کی میں بات حسن کی بات کر رہا ہوں، اس کائنات کے سردار نے فرمایا لوگو چاندے ہونا تہاڈا رب تہاڈے تو راضی ہو جاوے، تے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، فرمایا اپنے سفید ریش بابے نو راضی کر لو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ گل کوڑی لگی ہے تو پھر مٹی سبحان اللہ۔ فرمایا میرے غلاموں اے او باپ سی جڑا منڈیاں دے اندر ویچیا جاتا سی، اے او ماں سی جنہوں منڈیاں دی زینت بنایا جاتا سی۔ برادران اسلام، ایک پتر اپنے پیو نو لے کے منڈی دے اندر ویچ دے کہ ہے کوئی میرے باپ نو خریدن والا، ایک پتر اپنی ماں دی انگلی پکڑ دے تے کہندے ہے کوئی میری ماں نو خریدن والا۔ اوے اج تواڈے تے ساڈا اے سارا کرم کیدا ہے؟ صدقہ آمینہ دے لال دا۔ ساڈے والد دی عزت محفوظ ہے، ساڈی ماں دی عزت محفوظ ہے، ساڈی ہمشیرہ دی عزت محفوظ ہے۔ اے او ہمشیرہ ہے جس دے گھر دے اندر عرب دے معاشرے دے اندر میں پہلے بھی گل کی تھی پیدا ہوندی سی نا تے او منہ کالا سمجھدا سی کہ میرے گھر دے اندر بیٹی جم پئی ہے پتر پیدا ہوگا۔ آمینہ دے لال نے آیا ہے ساری دی ساری کایا ہی پلٹی، فرمایا بندیا چاہتا ہے کہ تیرا رب تیرا تو راضی ہوئے تو پھر اپنے باپ نو راضی کر، اور اگر زمانے دے اندر کامیابیاں چاہتا ہے، عزتاں چاہتا ہے، سرفرازیاں چاہتا ہے، فرمایا پھر ماں دے قدماں نو چوم رب تینو عزتاں بھی عطا فرمایا۔ الجنتو تحت اقدام الامہات، فرمایا رب نے جیڑی جنت آسمانہ دے وچ بنائی ہے نا، اور رب نے جنت ماں دے قدمہ تھلے بھی رکھی، او ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ فرمایا انہاں دوواں جیاں نو راضی کردا جا تے میں بھی تیرے تو راضی ہوں گا تے میرا رب بھی تیرے تو راضی ہوگا چلا جائے گا۔ تے او میری ہمشیرہ جڑی آج گھر دی چار دیواری دے اندر عزت کی زندگی گزار رہی ہے، فرمایا لوگو آج تو بعد اے بچی گھر دے وچ زحمت نہیں سمجھی جاوے گی، بلکہ اللہ نے میری رحمت جو اس ہمشیرہ نو رحمت کا حصہ عطا فرمایا ہے، تے زحمت نہیں بن کے آئی، اللہ دی گھر دے وچ رحمت بن کے آئی۔ برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا پورا دین اس سیرت طیبہ اس لئے اسے وے کہ اگر اے معاملات توڑے بہتر نے تو پھر میں بھی راضی ہاں۔ جدوں آمینہ دا لال راضی ہے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں میرے محبوب دا حکم منیا سر تسلیم خم کیتا، فرمایا انہیں اللہ دا حکم منیا تے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہے۔ اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا نا کہ
باپ مرے سر ننگا ہوندا اے پتر پتا ادوں لگدا ہے جدوں والد دا سایہ سر تو اٹھ جاندا ہے فرمایا باپ مرے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی تے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے او دو رشتے نے پیو مر جاوے اس دنیا تو رخصت ہو جاوے والدہ اس دنیا تو رخصت ہو جاوے تے کس نے کہا کہ میں تیری ماما تے میں تیرا ابا بولو کوئی کہندے نہیں کہندا میرے نوجوان اج دا سبق ہی اگر یہ تو لے لیا تے میرے آن دا بھی مقصد پورا تے تیرے آن دا بھی مقصد پورا یہ سبق ہی اگر اج عزتاں دی مسند نصیب ہے کہ خدا دی عزت دی قسم ہے کہ ماں پیو دی عزت دا صدقہ ہے اے او والدین دی اساتذہ دی ادب دا صدقہ ہے اگر تو چاہتا ہے میرا نوجوان کہ تینوں بھی اللہ عزتاں دے وے تے پھر انہاں دوواں جیاں نو راضی کر انہاں دا احترام کر انہاں دا ادب کر انہاں نو عزت دی نگاہ نال ویکھ فرمایا تو انہوں خوش ہو کے ویکھدا جائے گا اللہ تینوں حج دا بھی ثواب عطا فرماتا اللہ اس پاک محفل نو جنہ دوستاں نے خوبصورت لوگاں نے ایک خوبصورت بزم سجائیے خوبصورت لوگوں نے سجائیے اللہ انہاں دی محفل سجانا قبول فرماوے کہ خوبصورت لوگ تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرماوے آمین بجاہ طہ و یاسین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین